बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोहिया 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा मंजूर, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ट्रैफिक पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इसी के साथ साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर किरण, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक शुक्र। है। आप कैसी अच्छा, हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2024 क्योंकि अख्ताम पजीर है, 1-2 दिन रह गए हैं, 25 आने वाला है, कैसा गुजरा आपका साल 2024 और 25 से क्या उम्मीदें हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। और आपको पता है कि हम वर्किंग वूमेन हैं तो जॉब में ज़्यादा टाइम होता है, घर में थोड़ा कम होता है, लेकिन बहुत अच्छा गुजरा। हमारी फीमेल्स के हवाले से अगर हम देखते हैं तो फीमेल्स बहुत अच्छी हैं। हमारे ड्राइविंग स्कूल में आती हैं, उनके साथ हमारा जो टाइम गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा और बहुत अच्छा गुजरा है। और 2025 का भी हम यही कहते हैं कि वो भी अच्छा गुजरे। अच्छा, 2025 में सोचती हैं कि फैमिली को ज्यादा टाइम देना है, या आपको पता है जॉब है, ये तो नहीं हो सकता, जॉब पे तो टाइम देना ही देना है? एक बात कहूँ आपको, हमारी जॉब के साथ फैमिली का टाइम थोड़ा कम ही होता है। हाँ, ये चीजें तो है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कि आप जॉब के साथ साथ फैमिली को मैनेज कर रहे हैं। और हमारी जॉब ऐसी होती है 24 आवर्स। कभी भी हमने कहीं पहुंचना होता है, कोई भी मतलब ड्यूटी स्पेशल सडन आ सकती है, हमने पहुंचना होता है। 24 आवर्स के लिए हम लोग हैं। एग्जैक्टली। ये इंडिपेंडेंस ड्राइविंग स्कूल में खवातीन को खुद मुख्तियार बाख्तियार बनाने में कितना किरदार अदा कर रहा है? देखिए, हमारा जो इदारा है ड्राइविंग स्कूल, ये 2016 से वजूद में आया, ये कायम हुआ और उस वक्त से अब तक हमने बहुत सारे हमारे मेल्स और फीमेल्स जो हैं, तकरीबन 25,000 हमारे स्टूडेंट हमारे पास आए जिन्होंने एडमिशन लिया, जिसमें से तकरीबन 35 फीमेल हैं पर्सन। और माशाल्लाह से उनको हमने कॉन्फिडेंस दिया। और आपको जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नजर आ रहा है, ये हमारे अफसरान की तरफ से हमें मिला है। वो हमारी बैक पे होते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि आपने इस तरह से करना है, ऐसे करना है। और हम अपने इदारे को चलाने के लिए वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होते हैं। और जहां तक फीमेल्स की बात हो रही है तो हम फीमेल्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। ड्राइविंग स्कूल में जब वो आती हैं तो थोड़ी परेशान होती हैं। वैसे भी आपको पता है, पुलिस लाइन का नाम सुन के ही थोड़ा माइंड में आ जाता है कि यहाँ सारी पुलिस है, लेकिन जब वो हमारे पास एडमिशन लेती हैं और हमारी क्लास स्टार्ट होती है, जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है उसके बाद थ्योरी क्लास के बाद और अपनी प्रैक्टिकल क्लास के बाद वो कॉन्फिडेंस से अपनी गाड़ी चलाती हैं। अच्छा, खवातीन को बाख्तियार बनाना कितना मुश्किल है एक मर्द के निस्बत? अगर मुश्किल है तो फिर इसके पीछे वजूहात क्या? देखिए, मुश्किल नहीं है, असल रीज़न ये है, आप खुद भी फीमेल हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, हम फीमेल का इशू यही है कि हम लोग रोड यूजर्स नहीं होती हैं। जैसे मेल्स होते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उन्हें रोड की सेंस होती है। फीमेल्स में थोड़ा इशू होता है। लेकिन जैसे ही वो माशाल्लाह से आप खुद देखें, इतनी सारी फील्ड्स में हम फीमेल्स को देखते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट है, मतलब हर जगह वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, में ही है, ऐसा ही है। तो वो अपना जो है ग्रिप करती हैं वो उस चीज़ पे कि अगर हमें नहीं आ रहा तो हम करें। तो माशाल्लाह से वो खुद भी कोशिश करती है। अगर वो थोड़ा सा, हम कहते हैं ना कि फीमेल्स मेल्स की निस्बत थोड़ा पीछे हैं, तो वो यही एक रीजन होती है कि उन्हें रोड की सेंस नहीं होती, थोड़ी हाउ नाउ नहीं होती। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उनके अंदर ये जो होता है, एक थोड़ी सी चीज़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है और रोड पे बहुत अच्छी रोड यूज़र है और कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला रही हैं वो। अक्सर हम देखते हैं खातून अगर कोई रोड पे गाड़ी चला रही है तो मर्द हजरात कहेगी अच्छा खातून चला रही है, फिर तो भाई इससे दूरी रहो, इसने गाड़ी ठोकनी है। तो एक परसेप्शन बना हुआ है ना कि हमारी तो खड़ी गाड़ी को आके इसने गाड़ी लगा दी। जी बिल्कुल ऐसा ही। अगर अभी आप खुद भी गाड़ी में बैठी हो, आपके साथ कोई मेल चला रहा है, तो जब भी गाड़ी चौक पे बंद होगी, यही कहेंगे जरूर कोई खातून है जो चौक पे बंद। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, मेरे हस्बैंड और हम जा रहे हो तो अक्सर ऐसा हुआ, तो 3-4 दफा मेल थे तो मैं बड़ी क्लैपिंग की, मैंने कहा शुक्र मेल है। वो इसीलिए होता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। मैंने जैसा कि बताया कि फीमेल्स का थोड़ा रोड पे जैसे नहीं होती रोड यूजर, तो थोड़ा सा उनका होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो एक्सपर्ट हो जाती है। मैं मीम भी देख रही थी कि एक खातून ने ना बैंक में गाड़ी लगा दी, तो उसके नीचे कमेंट आया हुआ था कि मैं तो सही गाड़ी चला रही थी, बैंक ही आ गया मेरी गाड़ी के। तो बड़ी मीम्स बनती हैं इस हवाले से खवातीन के हवाले से, जो कि उनको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोराल नीचे लेके आ रहा होता है और उनको लगता है कि क्या मैं नहीं चला सकती। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज आती है ना कि जब छोटा बच्चा होता है, ये बच्ची होती है, तो बच्चे के खेलने की चीजें क्या होती है? गाड़ी, ट्रक्स, मोटर बाइक्स, ये, और लड़कियां डॉल से खेलती हैं और वो कुकिंग का सामान होता है और घर में, तो ये चीजें भी होती है कि वहीं से उनको चीजें स्टार्ट होती हैं। अच्छा, वो अब बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, वो क्या गेम्स खेलेंगे? वो गाड़ी
کا گیم, گاڑی والی گیم کھیل رہے ہوں گے, بائک والی گیم کھیل رہے ہوں گے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہیں سے بھی کہیں نہ کہیں ان کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے تو اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, سی ایم طرف سے بھی ایک بنایا گیا ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, 1043 ہیلپ لائن نمبر ہے. اگر کوئی بھی فیمیل کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس پہ کال کر سکتی ہیں. اور متی تر روڈ پہ بھی ایک وومنس کا تھانہ بنایا گیا ہے. اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, یعنی فیمیلز کے وہ والے ایشو نہیں رہے ہیں کہ پہلے ہوتے تھے تو وہ کوئی اس کا حل نہیں ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ سی ایم پنجاب نے بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں فیمیلز کے حوالے سے, بہت زیادہ وہ ورک کر رہی ہیں. اوکے, ٹھیک ہو گیا. ہراسمنٹ تو ویسے بھی ایک چیز ایسی ہے کہ اب تو بہت سارے قوانین چیزیں آ گئی ہیں. اب تو اچھا, ویسے کانفیڈنٹ ہو ہاں یہ چیز ہے کہ خواتین بہت زیادہ ان کا کانفیڈینس بوسٹ ہوا ہے اس وجہ سے کہ مطلب ہمیں اتنا زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. اچھا, اگر آپ جب کلاسز وغیرہ دیتے ہیں ڈرائیونگ اسکول میں تو وہاں پر کیسے ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہیراس کر رہا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے, یہاں جانا ہے, اس طرح آپ نے رپورٹ کرنا ہے, یہ تعلیم ان کو کیسے دی جاتی ہے وہاں پر؟ دیکھیے, ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری فیمیلز کو ویسے تو ایسا ایشو نہیں ہوتا ہماری کلاس کے دوران, لیکن پھر بھی ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر ہیلپ کرنی ہے, جیسے ہماری بھی ہیلپ لائن نمبر ہے 1915 ہے, ٹھیک ہے, 130 جس طرح موٹر وے کی ہے اسی طرح سے ہماری بھی ہے, اور 15 ہے. اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اب ان نمبرز پہ کال کر لیں, آپ کا جو بھی ایشو ہوگا سولو ہو جائے گا. آپ کو پتہ یہ کہ اب ایسا نہیں رہا, کہیں بھی ہوتا ہے, ہماری فیمیلز اب ان میں اتنا کانفیڈنٹ آ گیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. تو ہم ان کو یہی دیتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے ہم اپ کرتے ہیں. کلاس روم میں بھی ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ سیلف ڈیفenس کس طرح کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ایک روڈ یوزر بنتی ہیں تو واقعی ایسا ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ جب ہم روڈ پہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں تو واقعی ایسا ہوتا ہے, اگر کوئی بائک کی ہماری اسٹوڈنٹ جا رہی ہے یا کوئی اور بھی ہے بائک چلا رہی ہے, تو راستے میں اس کو ادھر سے بائک والا قریب آئے گا رک جائے گا, ادھر آئے گا رک جائے گا, تھوڑا کنفیوز کرتے ہیں. بات ان کی بھی ٹھیک تھی کہ ہمارے کالر تھے ابھی کہ ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں, ہم کلاس روم میں بھی یہی بات ڈسکس کرتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دیتے ہیں. اصل ہمارا پرپس بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ٹریفک رولز ریگولیشن کی اویئرنیس دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کانفیڈنس لیول کو بھی اپ کیا جائے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو سکے, چاہے وہ میلز ہیں یا فیمیلز ہیں. ٹھیک ہو گیا. گاڑی سیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کیا ایسی سیدھا چیزیں ہیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ خواتین کو یہ چیزیں ہم دیتے ہیں؟ اچھا, اب پھر میل اگر کوئی آتا ہے آپ کے یہاں ایڈمیشن لینے اور فیمیل آتا ہے تو دونوں میں کیا کرائٹیریا آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ دونوں کا سیم کرائٹیریا ہوتا ہے. آپ نے جب ہمارے پاس ایڈمیشن لینے آنا ہے, کوئی بھی ہو, تو ہمارے پاس صرف آئی ڈی کارڈ لے کر آنا ہے اور فیس لے کر آنی ہے. فیس بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, 7,000 کار سیکھنے کی ہے, 3,000 فیس ہماری بائک سکھانے کی ہے, اور 8,000 ہماری LTV فیس ہے. جب آپ آتے ہیں پولیس لائن کے اندر, رائٹ سائڈ پہ بالکل سامنے آپ کا خدمت سینٹر ہے, وہاں سے لرنر بنوانا ہے, لرنر لے کر ہمارے پاس ڈرائیونگ اسکول پولیس لائنس میں آ جانا ہے. ہم آپ کو ایڈمیشن دے دیں گے اور اس کے بعد 1 ویک کی تھیوری کلاس اور 2 ویک کی پریکٹیکل کلاس ہوگی, اور اس سے نیکسٹ ویک میں آپ کو لائسنس مل جاتا ہے, آپ لائسنس ہولڈر ہوتے ہیں. اور LTV کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ پولیس لائن میں ہی LTV کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور LTV سکھایا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہیں میل حضرات, ان کا سورس آف انکم یہی ہوتا ہے, ڈرائیور LTV کا لائسنس لے کر اچھی مطلب ان کو سورس آف انکم مل سکتا ہے. کسی بھی جگہ پہ وہ ہیوی جو ہوتی ہے لائٹ ٹرانسپورٹ گاڑی چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو LTV کا لائسنس ہم ایشو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب کوئی خواتین آپ کے پاس ایڈمیشن کے لیے آتی ہیں تو آپ ان میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ مطلب سب کا IQ تو ایک جیسا نہیں ہوتا, سب کے لیے تو 3 ویکس انف نہیں ہوں گے, مے بی آپ اس کو زیادہ ویکس ریکوائرڈ ہوں سیکھنے کے لیے اور 3 ویکس میں وہ نہ سیکھ سکے. بالکل, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ زیادہ ٹائم اگر ہوتا ہے, کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں. اور ایک اور بات بھی بتاؤں, جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے 3-4 ایئرس کا ہمارا بچہ جیسے اسکول میں جائے, آپ کو ڈرائیونگ اسکول نام دیا گیا ہے, تو اسکول میں بھی ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس آئیں گے تو ہم ان کو ویسے ہی لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا جیسے بچہ ہوتا ہے 3-4 ایئرس کا, اس کو کچھ نہیں پتا, اور ہم اس کو ویسے ہی لے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھا رہے ہوتے ہیں, جیسے ٹریفک رولز ریگولیشن کی سینس دے رہے ہوتے ہیں, انہیں اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ سائن بورڈز کیا ہیں, لین لائن کیا ہے, ٹریفک رولز, سگنلز, ہر چیز ان کو بتائی جا رہی تھی, روڈ مارکنگ, ان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اسی طرح پریکٹیکل میں بھی ان کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اس اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا تو ہمارے پاس آیا, تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں, وہ 3 ویکس میں سیکھ جاتے ہیں. پھر بھی اگر ہمیں لگے تھوڑا کہ کمی بیشی ہے تو ہم اس کو پھر ٹھیک. سب سے زیادہ جو شرح اموات ہیں
آپ دیکھیں کہ ڈکیتی سے نہیں ہوتی, قتل سے نہیں ہوتی, کسی اور اس سے نہیں ہوتی. ہمارے جو حادثات ہیں, روڈ یوزرز ہیں, ایکسیڈنٹس کی ہوتی ہیں اموات. دوسری بات انہوں نے کی, آپ سٹی ٹریفک پولیس کا پیج جو ہے وہ فیس بک پہ چیک کریں, وہاں پہ بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں چیف ٹریفک آفیسر ملتان کی طرف سے. وہ آپ چیک کریں گے کہ انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں, بہت مطلب جو روڈ ختم کر دیے تھے, ریڑیاں ناجائز تجاوزات جو تھی ساری ہٹائی جا رہی. انہیں اپڈیٹ وہاں سے مل جائیں گے, یہ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا ایجوکیشن کا جو ایک یونٹ ہے وہ بھی ہے, جو ڈفرینٹ سکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں جاتا ہے, یہاں تک کہ جو ٹرانسپورٹ اڈے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, ٹریفک رولز ریگولیشن اویئرنیس دینا ان کا کام ہے. مطلب پراپر یہ چل رہا ہے. یہ سٹی ٹریفک پولیس کا پیج چیک کریں گے, انہیں وہاں سے ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. یعنی آلریڈی ان سب پہ کام چل رہا ہے, اور یہ سارے سٹیپس بہت اچھے سٹیپس ہیں ہمارے چیف ٹریفک آفیسر ملتان کی طرف سے جو وہ لے رہے ہیں, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں امپروو کی ہیں. آپ دیکھیں گے جیسے نواں شہر چوک ہے, وہاں پہ الیکٹرک جو ہمارے سائن ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں. عیدگاہ چوک کو دیکھیں گے, شاید آپ کی نظر پڑی ہو, وہاں جاتے ہوئے جنکشن بن گیا ہے. کا چوک کا منظر ہی چینج ہے, بہت پیارا, وہاں ہر طرف سبزہ ہے, اور بہت اچھا اس کا ہو گیا ابھی. ٹھیک ہے, جن کو بتائی رجحان کتنا ہے موٹر سائیکل ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے بچیوں کا یا خواتین کا؟ ٹھیک ہے, جہاں تک بات آ گئی ڈرائیونگ سیکھنے کی, تو ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے. آپ خود جانتی ہیں, میں بھی فیمیل ہوں, آپ بھی فیمیل ہیں, کہ خدا نہ خواستہ گھر میں اگر کوئی سڈن ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو رہتا ہے, کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی, اگر میلز کا ہم انتظار کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. تو ہم ڈیپینڈ نہ کریں, وہ بہتر ہے. اس لیے میں کہوں گی کہ ڈرائیونگ سب کو سیکھنی چاہیے. اور بائک کی بات ہم اگر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری اپروچ میں ہے. ٹھیک ہے, گاڑی ہر کسی کی اپروچ میں نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, ہمارے سورسز اتنے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے گاڑی لینی ہے تو ہم لے لیں. تو بائک ہر کسی کی اپروچ میں ہوتی ہے اور ہم لے سکتے ہیں. تو بائک ایک ویسے بھی گاڑیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, تو مجھے لگتا ہے گاڑیوں والے بھی اب موٹر بائک پہ آنے والے ہیں. آج ایسا ہی ہے, ایسا ہی بالکل ایسا ہے. تو سستی سواری بھی ہے, لیکن اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں وقت تو ایک بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جو سمیرا, ہم بات کرے تھے موٹر سائیکل ڈرائیونگ کی, کہاں سے سیکھ سکتے ہیں یہ اور کتنی امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گاڑیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں, تو موٹر بائک سیکھ لینا چاہیے سب کو ہی, تاکہ موٹر بائک پہ ٹریول کیا جائے. سستا بھی اچھی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں بائک کے فائدے بھی ہوتے ہیں. آرام سے نکل سکتے ہیں, اور جہاں ٹریفک جیم ہو اگر گاڑی ہے تو آپ پھنسے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے. ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, موٹر بائک والے جا رہے ہوتے ہیں. وہ خطرناک سواری ہے نا, اسی وجہ سے تو موٹر بائک لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ خطرناک ہے. اصل میں اگر ہم وہی بات آ گئی کہ ٹریفک رولز ریگولیشن کو فالو کریں اور ان پہ عمل پیرا ہو. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں کسی بھی اگر ملک کو ہم دیکھتے ہیں, ہوتا ہے نا کہ ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ موٹر بائک چلا رہا ہوتا ہے, اس کے پاؤں تک زمین میں نہیں لگ رہے ہوتے اور وہ موٹر بائک چلا رہا ہوتا ہے. مطلب ہم خود ان کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. یہی ہم اپنے جو بھی ہمارے ہیں سورسز, ہم ان سے اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو. FM 88.6 ہے اور سٹی ٹریفک پولیس کا پیج ہے, ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. بار بار ہم بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں بس, لیکن تھوڑی سی لاپرواہی کر جاتے ہیں غفلت پیرنٹس کے, چلو کوئی بات نہیں, رکشے کا کرایہ یا جو بھی ہے تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہم اپنی بچوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. آپ کو شاید نوٹس میں نہیں ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے پرچے بھی دیے تھے اس چیز کو روکنے کے لیے. آپ خود بتائیں, جب بچے پہ پرچہ دے دیا جاتا ہے تو کیا ملک سے باہر وہ پڑھنے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اسی چیز کو روکنے کے لیے, اور پہلے ہم اویئرنیس دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. جب لوگ عمل نہیں کرتے ہیں پھر ہم انفورسمنٹ آف لا کی طرف آتے ہیں کہ چلیں اب تھوڑا سا کچھ ہم سزا کریں, لوگوں کو تھوڑا سا بتائیں. ابھی ہیلمٹ کی بات ہو رہی ہے, ابھی ہم بائک پہ جا رہے ہیں, بائک کی آپ نے سیفٹی کے حوالے سے پوچھا ہے, تو دیکھیں میرر, آپ نے کسی بائک پہ شیشے لگے ہوئے دیکھے ہیں؟ نہیں, بہت کم نہیں ہوتے ہیں. شیشے نہیں لگاتے, ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں. ہیلمٹ کا اگر میں اسٹوڈنٹس کو کلاس میں بھی کہتی ہوتی ہوں, بلکہ میری جو کلاس ہوتی ہے تھیوری کلاس, اس میں بھی میں اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوتی ہوں کہ میں 2 دن کے بعد ہیلمٹ چیک کروں گی, اور میں اچانک 2 دن بعد پھر بھی کر سکتی ہوں. اسی طرح سے ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہیلمٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ جب روڈ یوزر بنتے ہیں, خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ ہٹ ہوتے ہیں, آپ کا دماغ جا کے سر لگتا ہے, ہٹ ہوتا ہے جیسے ہی روڈ پہ جا کے چوٹ لگ جاتی ہے آپ کا, تو پھر سروائیو نہیں کر سکتے. تو اسی لیے خدا را ہم سب اپنے بچوں کو اور بڑوں کو, آپ جیسے بہنیں ہیں, اپنے بھائیوں کو, جو بھی گھر میں میلز ہیں, سب کو کہیں ہیلمٹ کا استعمال کریں. اور دیکھیں
मिरर जरूरी होते हैं, करना, मिरर जरूरी होते मिरर हैं। साइड पे लगाने हैं। अच्छा ये बताएं कि लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, और जो आप सिखा रही हैं ड्राइविंग, आपका जो इंस्टीट्यूट सिखा रहा है उसमें क्या फर्क है बनिस्बत उसके कि जो हम खुद से सीख रहे हैं, पेरेंट्स से सीख रहे हैं या किसी भी ऐसे बंदे से सीख रहे हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? ट्रैफिक रूल्स, रेगुलेशन और अवेयरनेस, यही फर्क है हमारा कि हम जब उनको एक थ्रू प्रॉपर चैनल पढ़ा रहे होते हैं, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप सब सिखा भी रहे होते हैं, ट्रैफिक की सेंस दे रहे होते हैं, यही फर्क होता है। मतलब उनको देखें और फिर हम सर्टिफिकेट देते हैं। जब ये हमें लगता है कि ये बंदा या बंदी रोड पे गाड़ी चला सकता है, उसके बाद हम उसको लाइसेंस इशू करते हैं। यानी ट्रैफिक रूल्स, रेगुलेशन, उसकी अवेयरनेस होना जरूरी है, ठीक है, रोड का पता होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम ड्राइविंग कर रहे हो तो हमने अपनी क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, उसका सबका हम अपने ड्राइविंग स्कूल की जो थ्योरी क्लास है सब उसमें बता देते हैं। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है सबा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी सबा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ना मेरे ऑपरेट हुआ था, मेरे ऑपरेट में ना कमर में इंजेक्शन लगाए थे उन्होंने। ठीक है। वो इंजेक्शन की वजह से ना फिर है ना दूसरे साल ही फिर दूसरा बच्चा होने वाला हो गया, तो फिर दोबारा फिर इंजेक्शन उन्होंने कमर में लगाए। ठीक है। अब आपकी कमर में दर्द है? हाँ, बहुत ज्यादा दर्द रहता है कमर से, ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, बहुत शदीद कमर में दर्द होता है। ठीक है, ठीक है सबा, इस पे बात करते हैं। सुमेरा आपकी तरफ आना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपके क्या सोर्सेज हैं किसी को अवेयर करने के लिए, कोई चीजें ऐसी हो जो लोग जानना चाहते हैं, ये रोड बंद है, ये खराब है, यहाँ जाना या नहीं जाना, क्या चीजें हैं, सोर्सेज क्या है जिससे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारा FM 88.6 है जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं, लम्हा लम्हा की खबर दे रहे होते हैं। किसी रोड पे अगर ट्रैफिक जैम हो गई है, कोई हमने उसका मुतबादिल रास्ता दिया हुआ है तो हम उसको बता रहे होते हैं। अगर कोई स्पेशल मूवमेंट होती है कि इस रूट से आपने नहीं जाना, आप दूसरा रास्ता ले सकते हैं। और ट्रैफिक के हवाले से भी रूल्स, रेगुलेशन, अवेयरनेस, ये भी सारे प्रोमोस चल रहे होते हैं और आपको बताया जा रहा होता है कि आपने क्या क्या सेफ्टी इक़दाम करने हैं। ठीक हो गया। ये भी बड़ी अच्छी बात की आपने कि जिन लोगों को नहीं मालूम होता कि भाई ये रोड टूटा हुआ है या ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना, क्या सूरत हाल है, तो वो लोग इन सोर्सेज से मालूम कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है या ये आज की जो है वो सारी सूरत हाल है। अच्छा।